کفریات و شرکیات کا فتنہ پہلے ہے. توہین اہل بیت یا توہین صحابہ کی آپ بات کرتے ہیں، توہین الوہیت ہو رہی ہے یہاں پہ. توہین قرآن، توہین رسالت وہ پہلے ہیں. وہ جو توہین توحید ہے اس ملک کے اندر، اس پہ پہلے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، پہلے بات کرنی چاہیے. اس کے خلاف بھی مناسب اقدامات کرنے چاہیے. اور کچھ ہو رہے ہیں اقدامات، ان کو اور زیادہ منظم، اور زیادہ بہتر، اور زیادہ قابل قبول بنانے کی ضرورت ہے. لہٰذا یہ توہین توحید ہو یا توہین امامت ہو یا توہین رسالت ہو یا توہین امامت ہو یا توہین اہل بیت ہو یا توہین صحابہ کرام ہو، بڑا واضح موقف ہے ہمارا. ہم تکفیری نہیں ہیں، ہم کافر نہیں قرار دیتے کسی کو. کافر قرار دینا بھی ہمارے ہاں درست نہیں ہے. ہم گالم گلوچ والے بھی نہیں ہیں. انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین. ہم توہین والے بھی نہیں ہیں. ہمارے مراجع کا انہی دنوں میں ایک چیز آ گئی کہ مقدسات کی توہین ہمارے ہاں حرام ہے. باقی رہ کیا گیا؟ حقائق بیان کرنا، تاریخی حقائق کو مناسب انداز میں بیان کرنا، یہ ہمارا حق ہے. لہذا تشیع کو، حقائق کو بیان کرنا یہ ہمارا حق ہے. خلیفۃ بلا فصل کہنا ہمارا حق ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے حقوق کا تحفظ مانگ نہیں رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں کہ ہمارے حقوق کا تحفظ کیا جائے. اس سے مسائل پیدا ہوں گے ملک کے لیے. ہم ان لوگوں کو جو فتنہ انگیزی کر رہے ہیں وہ ایک تکفیری گروہ ہے. اہل سنت کی آپ بات کرتے ہیں، کہہ رہے تھے کہ 90% یا کتنے فیصد جو ہیں وہ ہم سے اب تھے اور جدا ہو رہے ہیں. میں ان کی بات کو مانا ہوں. خورشید انور جوادی صاحب کہہ رہے تھے اس لیے کہ اب ایک اس فتنہ کچھ بعض باتیں میں کر نہیں سکتا. یہ جو حالات گزرے ہیں، ان حالات میں صورتحال ایسی رہی کہ ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کوششیں کمزور رہیں. کچھ اور وجوہ ہیں جو میں بتاؤں گا. کوششیں ہونی چاہیے اور تیز تر کرنا چاہیے. کیوں ہم سے جدا ہوں لوگ؟ تمام مکاتب فکر کے جو مستند لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ کوئی گروہ ہیں جو کاروباری ہیں. اور میں اس کو کوئی بیرونی سازش ہوگی، ابھی تک میرے پاس تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ثبوت ہوگا تو میں بین الاقوامی یا بیرونی سازش سمجھوں گا. میں یہاں اس کو مقامی مسئلہ سمجھتا ہوں. پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے. اب البتہ کچھ عناصر ہیں جو اس کو ہوا دینے والے ہیں اور اس کے لیے اتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر میں تکرار کروں گا کہ یہ جو پروگرام ہوا یہ اس حوالے سے ہوا کہ اس وقت جو فتنہ انگیزی ہو رہی ہے اس کے لیے ہمیں ایک موقف، ہمیں ایک لاہ عمل لینا چاہیے. اور وہ موقف بھی آپ کو مل گیا، لاہ عمل بھی مل گیا. اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ مشاورت انشاءاللہ اسی انداز میں، یہ مشاورتی عمل ہے. کوئی کسی کو کسی پر ترجیح نہیں ہے، برابری ہے سب کا رائے میں. البتہ ہمیں درجات کا، مراتب، حفظ مراتب کا خیال کرنا چاہیے. ضرور میں متوجہ کروں گا کہ حفظ مراتب کا خیال ہو. رائے سب کی برابر ہے کہ حفظ مراتب ہونا چاہیے. یہ رائے دیجئے، کوشش کیجئے. آراء آپ کی جمع ہونی چاہیے اور ہوں گی جمع، اور ان کو مزید اس کو شکل دے کر آگے یہ جس پر عمل ہو جائے گا تو اگلے مرحلے کے لیے مزید آراء آپ کی آئے گی تو اس پر بھی عمل ہوگا. میں آخر میں بزرگ علماء کا، تمام کا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی رہنمائی کا، اور شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. آپ نے ضامت فرمائی، بر وقت آپ تشریف لائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم بہرحال ہم پہ اپنے رحمت اور برکت نازل فرما. بہرحال شر شیطان، شر دشمنان سے اپنے حفظ و امان میں رکھ. ہماری پریشانیاں دور فرما، مشکلات رفع فرما، تشیع کو سرفرازی و سر بلندی عنایت فرما، دشمنان کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما. ہمارے ساتھیوں میں سے جو لوگ کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں، ان کی پریشانی رفع فرما. جنہیں کوئی مرض، کوئی بیماری کا خدشہ یا خطرہ ہے، بہرحال ان کو اس سے سلامتی اور عافیت عنایت فرما. تمام حضرات کو ان حالات میں عافیت سے سرفراز فرمائے.
اتحاد و وحدت کی برکتوں سے مالا مال فرما، اتحاد و اخوت کو اور زیادہ مضبوط اور توانا بننے کی ہم ہمت عنایت فرما، اس قسم کے مشاورتی اجلاس کو جاری رہنے، ان سے استفادہ کرنے، ان پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ مار الہ پاکستان کو سلامتی اور خیر عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شکریہ، آپ تشریف لائے بزرگان کی طرف سے